إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور لائق احترام خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام، رحمتیں و برکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور ہم سب خطبہ جمعہ سننے اور سنانے کی غرض سے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، ہماری اور آپ کی دنیا کی زندگی جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہر دن، ہر تاریخ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کے ساتھ ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اور حقیقت میں دھیرے دھیرے ہم سب اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں دن اور ایام اور مہینوں کا اور وقت کا گزرنا یہ صرف وقت کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ زندگی آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مواقع اللہ کی طرف سے ملے ہیں اس میں سے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ ہم سب کو اس دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہم سب کی پیدائش فرمائی ہے اس میں ہم سب کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہے، ہمارا اور آپ کا اخلاق و کردار کیسا ہے، ہمارے اور آپ کے معاملات لین دین کیسے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم سچوں میں ہیں یا جھوٹے لوگوں میں ہمارا شمار ہے، کیا ہم سچ بولنے والے ہیں۔ اگر سچ بولنے والے ہیں تو مومن کی صفت آپ کے اندر ہے، اگر آپ سچ سے دور ہیں، آپ کی زندگی میں سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہے، تو آپ مومن کی صفات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں اس کے مخالف آپ ہیں۔ تو آپ یقیناً آپ کو سچوں میں ہونا چاہیے، آپ کی سچائی کی لوگ گواہی دیں
اور آپ سچ بولتے بولتے آپ کا شمار صدیقین میں ہو جائے، سچ بولنے والوں میں ہو جائے، یہ آپ کا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امانت داری کا معاملہ ہے، ہمیں امانت دار بن کر کے رہنا چاہیے۔ ہمیں خیانت سے کسی، چاہے مالی خیانت کا مسئلہ ہو یا لوگوں کی کوئی بات امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، ہر معاملے میں ہمیں یہاں بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے زبان کیسے ہیں، ہماری زبانوں میں نرمی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہم بس زبان ہیں، گالی گلوچ بکنے والے ہیں، زبان کی سختی ہے اور اس وجہ سے ہمارے اخلاق کی بھی گراوٹ ہے۔ تو زبان کی حفاظت، اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے کہیں اپنی زبان اور ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں، خود کو عقل مند سمجھتے ہوئے کہیں ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارا اور آپ کا جو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کردار ہے نا، وہ بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، کھلی کتاب کی طرح ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ مکر و فریب، جھوٹ، ریاکاری، دکھاوا، تکبر، گھمنڈ، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بالکل اس طرح سے رہیں کہ ہمیں پہچاننے کے لیے کوئی لمبا وقت ہمارے ساتھ گزارنا نہ پڑے۔ ایسا کہتے نا کبھی کبھی ہم کہ کسی کی صحیح پہچان کرنی ہے تو ان کے ساتھ ایک وقفہ آپ کو نکالنا پڑے گا، ایک مدت آپ کو گزارنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کسی کی پہچان کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، نفع بخش ہوں، سراپا آپ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ کسی بھی اعتبار سے آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں یا آپ کہیں برے ہوں، ٹھیک ہے آپ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ کے اندر کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم سب کے اندر کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کمی کوتاہی کو باقی رکھنا یا جان بوجھ کر کے اپنی زندگی میں سب بگاڑ کو، فساد کو جگہ دینا اور خود کو عقل مند سمجھنا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے فطین ہیں، ہماری چالاکی تو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے اس حاضر ہونے کو، اکٹھا ہونے کو نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ مجھے آج کے خطبہ جمعہ میں خاص طور پر کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، زندگی کے مختلف مراحل میں ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یعنی ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارا ایک کریکٹر ہوتا ہے نا، بھئی ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں ہماری حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت کے اعتبار سے کردار اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا اس کی سمجھ ہمارے پاس ہے، کیا اس کو ہم سمجھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر یہ چیز ہے تو یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ بھئی ایک شخص اگر اپنی ذمہ داری اور اپنے کردار ہی کو نہ سمجھے، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، تو پھر وہ حالات کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے گا، اور بہت ساری غلطیاں اس سے ہوں گی، اور بہت سارے معاملات میں وہ کوتاہی کرے گا اور اس کا اسے علم بھی نہیں ہو پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں ہمارے سامنے بہت سارے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، کچھ بڑے بچے ہیں، کچھ بالغ ہونے کو ہیں، کچھ بالغ ہو چکے ہیں، تو سب کی ایک زندگی ہے نا۔ جو معصوم بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی شفقت کے، اپنے والدین کی شفقت کے محتاج ہیں کہ وہ ان کے ساتھ محبت بھرا رویہ پیش کریں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہم کریں۔ اسی طریقے سے جو بچے ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، طالب علم ہیں، تو اپنی طالب علمی کی زندگی وہ گزاریں، وہ اسٹوڈنٹ لائف کو اسٹوڈنٹ لائف بنا کر کے رکھیں، وہ پڑھائی میں توجہ دیں، جو بھی انہیں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس میں اپنا پورا لگانے کی کوشش کریں۔ یہاں بہت سارے لوگ شادی شدہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ شادی شدہ ہے، تو پھر بھئی ہم کسی کے بیٹے ہیں، ہمارا کوئی باپ ہے، ہماری کوئی والدہ ہیں، یہ رشتہ تو ہے ہی ہمارے پاس۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ کسی عورت کا شوہر بھی ہے، تو پھر اس کا کردار مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت شوہر کے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے،
تو وہ بھی کسی کی بیوی ہے تو اس کو بھی اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب اولاد ہے، شادی کے بعد اللہ نے اولاد کی دولت بھی دی ہے، تو پھر کردار یہاں بدل رہا ہے، وہ باپ کے درجے میں آ گیا اور اس کی بیوی ماں کے درجے میں ہے۔ تو یہاں ماں اور باپ کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا کردار ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کوئی اور بڑی عمر کا ہے، یعنی اولاد کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو دادا کے مقام و مرتبے پر ہم آ گئے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو اولاد دی ہے تو نانا کا مقام و مرتبہ مل گیا، بیٹوں کی اولاد ہوئی تو دادا کا مقام مل گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں ہم سب ایک طرح سے نہیں ہیں، ہمارا کردار، ہمارا مقام یہاں الگ ہو سکتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق حقیقت میں ہمیں زندگی میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے اور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ایک عمومی بات کہی مرد و عورت کے حوالے سے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہا کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بس شرط یہ لگائی کہ وہ ہوا مؤمن، اس کی حالت ایمان والی ہونی چاہیے۔ یعنی جو بھی مرد و عورت عمل صالح کرے، نیک کام کرے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو یا مومنہ ہو، ایمان والی زندگی ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بھی مرد ہوں وہ نیک اور صالح ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، تو انہیں ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور کہا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ جو بھی انہوں نے نیک عمل کیا ہے اس کا اللہ رب العالمین بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہم میں سے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اسے نیک اور عمل صالح کرنا چاہیے اور عبادات کے معاملے میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی نہیں، قرآن کی ایک لمبی آیت ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس طرح سے مومن مرد اور مومن عورتوں کے حوالے سے اللہ نے گفتگو کی ہے اور صفات بیان کیے ہیں کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور پھر اسی میں آگے صفات ہیں کہ صدقہ دینے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد، اس طرح سے اور بھی دیگر صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، یعنی یہ صفات جن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں اور وہ ان کے اندر نیک صفات ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہا عبادات کے معاملے میں عورتیں بھی مردوں کی طرح ہیں، یعنی کوئی عبادت کی فرضیت ایسی نہیں ہے جو خاص مردوں کے لیے ہو، عورتوں کے لیے نہ ہو۔ بھئی جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ، تمام جو عبادات ہیں، تمام جو نیکیاں ہیں، ہر طرح کی نماز مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی فرض قرار نہیں دی ہے کہ جو صرف مردوں کے لیے ہو، عورتوں کے لیے نہ ہو۔ کوئی بھی نماز، آپ عیدین کی نماز سے لے کر 5 وقتہ نماز، حتیٰ کہ جنازے کی نماز، وہ بھی عورتوں کے لیے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل بہت معمولی ہے، کبھی کبھی موقع ان کو دیا جاتا ہے، خاص طور پر اگر کبھی مساجد کے اندر کسی جنازے کی نماز ہو رہی ہو تو انہیں وہاں موقع ملتا ہے۔ بہرحال انہیں موقع ملنا چاہیے، کیونکہ ازواج مطہرات سے لے کر اور دیگر صحابیات تک کے بارے میں ثابت ہے اور یہ چیز ان کے لیے جائز ہے۔ اور سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ کسی بھی عبادت کے معاملے میں اگر عورتوں کو منع نہیں کیا گیا ہے
تو بھائی دلیل ہمیں قرآن کی نہیں یاد ہے، حدیث کی دلیل نہیں یاد ہے، لیکن ایک عام دلیل جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، مردوں کو نہیں منع کیا تو وہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کو نہیں روکا تو عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کہیں بھی کتاب و سنت کے اندر کسی نماز کو پڑھنے سے، کسی عبادت کو کرنے سے عورتوں کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عمومی بات تھی جس سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے دین پر عمل کرنا اور عبادات کے معاملے میں کوشش کرنا اور کتاب و سنت کو پڑھنا سمجھنا، یہ یکساں طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کو یعنی اپنی ذات کو، یہاں مردوں کو بھی کہا گیا ہے، ایمان کے اندر جو مخاطب ہے کہ اے ایمان والو تم خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہاں مردوں کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور خواتین کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ مومنوں میں ان کا بھی داخلہ ہے، اہل ایمان والی وہ بھی ہیں۔ اور کہا وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اگر ہم باپ ہیں تو اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ماں ہے تو اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، شوہر ہے تو بیوی کو، اور بھائی ہے تو اپنی بہنوں کو۔ اسی طریقے سے اور جو دیگر رشتہ داریاں ہیں، یعنی خود کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر مندی کرنی ہے، یہی اصل ہماری اور آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے تحت ہمیں معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے، معاشرے کی تربیت بھی کرنی ہے، خود کے مقام و مرتبے کو جاننا ہے، اور ہمارا کردار کیا ہے اور کس کردار میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اس قدر بگاڑ ہے کہ نہیں بگاڑ ہے؟ بھئی بگاڑ نہیں ہے، آج ہمارا اخلاق نہیں صحیح ہے، جھوٹ ہماری زندگی میں ہے، لڑائیاں ہماری زندگی میں ہے، بغض و حسد ہماری زندگی میں ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری ہماری زندگی میں نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، والدین کی نافرمانی، بھائی بھائی کی محبت، اور جو گھروں میں پرامن اور سکون والا ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، فساد ہے ہماری زندگی میں۔ بہت جگہ ہم بناوٹی زندگی جی رہے ہیں، ہم ظاہر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا نظر آئیں، ٹھیک ٹھاک نظر آئیں، لیکن حقیقت میں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں نہیں، ہم اس طرح ہیں نہیں جس طرح ہم نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سارے لوگ، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا ہوں، نعوذ باللہ، یقیناً ہم سب کو نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنی زندگی میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہے ہماری زندگی میں فساد۔ خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں مرد و عورت دونوں کا کردار ہوتا ہے، لیکن مرد کا کردار بنسبت عورت کے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوامیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے، لیکن جب ہم قوام بننے لائق رہیں گے تو بنیں گے نا۔ بھئی ہم اس لائق اپنے آپ کو باقی نہ رکھیں تو پھر ہم قوام نہیں رہ جائیں گے، یعنی ہم گھروں کے ذمہ دار ہیں تو ہم ذمہ دار نہ بن کر کے ہمارا کردار کچھ اور ہو جائے گا۔ تو مرد کی ذمہ داری عورتوں کے بنسبت زیادہ ہے، مرد بحیثیت ولی، بحیثیت کفیل اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، تو عورت گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، خاندان کے استحکام میں اور انتظام میں وہ اپنا حصہ دیتی ہے۔ مرد کی ذمہ داری اگرچہ فکر معاش ہے، کمانا ہے، روزی کی فکر کرنی ہے، لیکن ایک خاندان کی بنیاد اور اس کی مضبوطی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا حصہ شامل ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو مرد و عورت کی تفریق کیے بغیر معاشرے میں رہنے والے اور بسنے والے ہر فرد کو اپنے کردار کے ساتھ معاشرے کا ایک اہم ستون ہونا چاہیے، خواہ وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا ہو۔ لڑکی کی طرح لڑکا بھی ایک متوازن شخصیت بننے کے لیے تربیت کا محتاج ہے۔ اگر لڑکی بحیثیت ماں، بیوی اور بیٹی اہم کردار کی حامل ہے تو مرد کا کردار بھی بحیثیت باپ، بھائی
اور شوہر اور بیٹا خاندان کی مضبوطی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. دونوں مل کر ایک صحت مند خاندان اور معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ بھی اس تربیت گاہ کا ایک اہم ستون ہے. ٹھیک ہے، بچے ماں کے پاس زیادہ رہتے ہیں، لیکن باپ کا کردار بچوں کی تربیت میں بہت بڑا ہے. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بچوں کی حالت پر کہ وہ خود جیسا بننا چاہیں ویسے بنیں، کیونکہ ہم مربی رہ ہی نہیں گئے. بھائی ہم خود تربیت کے محتاج ہیں، ہماری زندگی میں خود اتنا بگاڑ ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کسی بچے کے باپ ہیں تو اس کی تربیت کی ذمہ داری کیا ہے. تو بچوں کی تربیت کو یا تو ہم نے ان کی حالت پر چھوڑ دیا کہ وہ جیسا بننا چاہے بنے، جن بچوں کے ساتھ وہ رہنا چاہیں رہیں، جیسا بننا چاہیں بنے، یا تو پھر ہم نے ان کی ماؤں کے اوپر ذمہ داری دے دی ہے کہ ان کی ماں جیسا چاہے بچوں کو بنائے. حالانکہ ہماری بھی ذمہ داری اتنی ہے. بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ گھر کا ماحول سازگار ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، شوہر بیوی کے آپسی تعلقات بہتر ہوں، والدین کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو. ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم اپنے بیوی سے لڑ رہے، کبھی اپنے ماں باپ سے لڑ رہے، کبھی ہماری بیوی ہم سے جھگڑا کر رہی، کبھی ہمارے ماں باپ سے، کبھی بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی بہنوں کا جھگڑا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، ایسا ہو رہا ہے آج کل، آج ایسا ہو رہا ہے. تو ماحول گھر کا سازگار ہونا چاہیے جس کی ذمہ داری مرد عورت دونوں کے برابر ہے. مرد کا کردار بحیثیت باپ. باپ اس سائے دار درخت کی مانند ہے جو زمانے کی گرم سرد ہوائیں سہ کر اپنی اولاد کو پھل اور سایہ مہیا کرتا ہے. پیدائش کے پہلے سے لے کر پیدائش کے بعد اور بلوغت تک بچے کی بنیادی ضروریات زندگی یعنی خوراک، لباس، رہائش اور تعلیم اور علاج کی فراہمی کا انتظام کرتا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک ایک باپ کا فرض ہے. جو بچے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ مار کی وجہ سے بچپن میں ڈرے سہمے رہتے ہیں، وہی جوان ہونے پر باپ کے باغی بن کر کے اس کی ناقدری پر اتر آتے. اس لیے لازم ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار، شفقت، محبت اور مہربانی کا سلوک کرے. مرد بحیثیت باپ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مرد پر کہ بیٹے کے بالغ ہونے تک اور بیٹی کی شادی تک جملہ ضروریات زندگی کا انتظام کرے. بھائی اولاد کی تربیت میں، ان کی پرورش میں صحیح انداز میں ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے نیکی رکھی ہے، اجر رکھا ہے. وہی ہمارے لیے کل کو صدقہ جاریہ، یہی ہماری اولاد بن جائے گی، نیک صالح ہوگی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم یہاں سے ایک بہت قیمتی تجارت کر کے جائیں گے، بہت ہی ایک بہترین تجارت چھوڑ کر کے جائیں گے جس کا نفع اور فائدہ ہماری قبر میں ہمیں ملے گا. لیکن اولاد کو نافرمان بنا دیں، اس کو باغی بنا دیں، اس کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش نہ کریں تو اپنے لیے گناہ جاریہ ہم چھوڑ کر کے جائیں گے. ہماری قبر میں بھی ہمیں گناہ پہنچے گا نیکی کے بجائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولاد کی تربیت میں جنت کی ضمانت دی ہے. خاص طور پر لڑکیوں کی تربیت کے حوالے سے کہا کہ من آل جاریتین، دوسری روایت میں ہے کہ من ابتلی ثلاث بنات، ایک روایت ہے کہ من کانت لہ ابنۃ فادبھا. تو اس طرح کی الگ الگ احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی ہے اور اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کو اچھے سے پڑھائیں لکھائیں، اپنی طاقت کے مطابق انہیں کھلائیں پلائیں، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد انہیں نیک اور صالح مسلمان اور مومن بنانے کے بعد ان کی شادی بیاہ کر دیں. تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مرد کا کردار بحیثیت بھائی. کہتے ہیں کہ رشتوں میں سب سے طویل اور مضبوط رشتہ جو پیدائش سے لے کر زندگی کے اختتام تک جاری رہتا ہے وہ بہن اور بھائی کا ہے. بہن اور بھائی کا تعلق خاندان کے دیگر افراد اور سماجی رابطوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ زندگی کے مختلف مراحل سے اکٹھے گزرتے ہیں. بڑے بھائی کا درجہ باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے. بڑے بھائی عموماً نگرانی کرنے والوں کا کردار اپنا لیتے ہیں اور یہ تسلسل بلوغت اور بعض اوقات بہن بھائیوں کی شادی تک برقرار رہتا ہے. بحیثیت بھائی مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بہنوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرے، انہیں تحفظ فراہم کرے. ان کے لیے سیکورٹی گارڈ کی حیثیت اس کی ہوتی ہے. ہر موقع پر یہ بہن کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی ہے، اور بھائی کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ایک بہن ہے. یہ ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رشتہ بنایا ہے کہ اس رشتے میں بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، ایک دوسرے کی فکر مندی ہونی چاہیے.
تو اس کردار میں اگر آپ کسی بہن کے بھائی ہیں تو آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ اپنی بہن کا حال چال لیتے ہیں, شادی ہو چکی ہے آپ کی بہن کی, یا آپ کی بہن پڑھ رہی ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں ہے, آپ دیکھتے کہ آپ کی بہن کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے, وہ محنت سے پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی ہے, اس کی سہیلیاں کیسی ہیں, جن لڑکیوں کے ساتھ وہ اٹھتی بیٹھتی ہے, ان کا کردار کیا ہے. آپ نے کبھی ایک بھائی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی؟ اور اگر آپ کی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو بہنوں کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق آپ کا بنا رہنا چاہیے, ہمیشہ ان کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا بھائی ہے. ہر موقع پر, زندگی کے ہر موڑ پر وہ ہمارے ساتھ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. کوئی خوشی کا موقع ہے تب بھی وہ ہمارے خوشی میں شریک ہے, کوئی غم کا موقع ہے تو ہمارے غم میں بھی وہ شریک ہے. اس کردار میں آپ دیکھیں کتنے بھائی ہیں, سال سال, دو سال, کئی سال گزر گئے, شادی بیاہ کے بعد خاص طور پر ان کی بہنوں سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری اور کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے مرد کا کردار بحیثیت بیٹا مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے, ان کی اطاعت و فرما برداری کرے. اپنے ساتھ ساتھ بیوی کے والدین کا بھی احترام بھی اس پر لازم ہے. کسی کی شادی ہو گئی ہے نا, تو اپنے والدین کا بھی احترام کرے اور بیوی کے والدین کی بھی احترام کرے, کیونکہ وہ بھی اس کے لیے ماں باپ کے مقام میں ہیں. تو یہ ضروری ہے بیوی کو بھی اپنے والدین کی عزت و احترام کی تاکید کرے. جیسے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کا احترام کرے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ, ایسے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی عزت و تکریم کرے اور شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی بھی عزت و تکریم کرے. اسی طریقے سے جو لڑکے شادی کے بعد والدین خصوصاً والدہ کی لاپرواہی برتتے ہیں اور بیوی کی ہر رائے کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس گھر میں عام طور پر ساس بہو کے جھگڑے ہونے لگتے ہیں. اب بتائیے, ہمارے ماں باپ ہمارے اپنے ہیں, ہماری بیوی بھی ہماری اپنی ہے, کبھی ہماری والدہ میں اور کبھی میری بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی اختلاف ہو گیا, تو نعوذ باللہ ہم کیا کریں گے؟ اپنی والدہ کو برا بھلا کہیں گے, یا بیوی کو اس قدر ماریں گے یا ڈانٹیں گے یا پیٹیں گے یا برا بھلا کہیں گے جس سے اس سے ہمارا رشتہ خراب ہو جائے؟ یہ دونوں ہمارے ہیں. دونوں کو سمجھا بجھا کر کے اور دونوں کے احترام اور عزت کے ساتھ, عزت نفس کے ساتھ دونوں رشتوں میں ہمیں مضبوطی برقرار رکھنی ہے. بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں رشتوں میں توازن برقرار رکھے. بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی ناچاکی کی صورت میں دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے, کسی پر زیادتی نہ کرے. ماں کی محبت کے نام پر بیوی پر ظلم نہ کرے, اور بیوی سے محبت کے نام پر اپنے ماں باپ پر یا اپنی ماں پر ظلم نہ کرے. آج اس کردار میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں, اور کبھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے, اپنی ماں کی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ہمارا کردار اگر بیٹے کا ہے تو کہیں ہم زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مرد کا کردار بحیثیت شوہر اور بیوی کے رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے نازک اور اہم ہوتا ہے. دیگر رشتوں کی بنیاد بھی یہی رشتہ ہے. شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو اس رشتے کی پائیداری کے لیے بہت محنت اور سمجھوتا درکار ہوتا ہے. دونوں اگر بہت زیادہ تال میل بیٹھا کر کے نہ رکھیں تو رشتہ چلے گا نہیں, بہت نازک ہے. یہ رشتہ زندگی کے آخری سانس تک چلتا ہے, اور اگر اس میں نادانی کریں اور ہم زیادتی سے کام لیں تو 1 سیکنڈ کے اندر یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. تو سمجھوتا اس میں درکار ہے. اگرچہ ایک نئی شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کے خاندان کے رسم و رواج اور طریقوں سے مطابقت پیدا کرنا آسان نہیں ہے, اور اسے نئے ماحول میں خود کو ڈھالنے میں کچھ حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف مرد کو رشتوں میں توازن قائم رکھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے, لیکن بحیثیت شوہر ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے تمام ضروریات کا خیال کرے, بیوی کی ضروریات کا خیال کے ساتھ ساتھ کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے. آج ہم نے خواتین کو کیا کیا ہے, انہی کے اوپر ہم شوہر ہیں لیکن نہیں, بچوں کو اسکول بھی بیوی لے کر کے جائے گی, بازار سے سامان خرید کر لانا ہے بیوی ہی کرے گی, چاہے ہم گھر پہ 12 بجے تک سوئے پڑے رہیں سب وہی کرے گی. آج ہم نے اس میں زیادتی کی ہے. جو ہمارے گھروں میں ان کی ڈیوٹی زیادہ تھی, ہم نے باہر بھی ان کی ڈیوٹی زیادہ لگا دی. گھر کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کھانا پکانا, کپڑا دھلنا اور جو گھر میں دوسرے کام ہیں وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آج ہر جگہ, آپ دیکھ لو بچوں کو صبح اسکول اگر آپ چھوڑنے جاتے ہو بچوں کو دیکھ لیجئے, مسلم گھروں کی 99%, 1% مرد حضرات اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوں گے. ارے بھائی کوئی گھر پہ نہیں ہے, کام پر نکل گیا تو بات الگ ہے, لیکن گھر پر خود آپ آرام کر رہے ہیں یا سوئے پڑے ہیں, اور عورتوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ بچوں کو اسکول لاؤ لے جاؤ, اور تمام تر ذمہ داریاں. یہاں پر ہم
اپنے بیویوں کے ساتھ کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس معاملے میں آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمیں یہاں پر دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سے بیوی کے دل میں اس کی محبت اور قدر بڑھے گی اگر وہ ہاتھ بٹائے گا تو۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک مرد کا کردار ہے اور جو اس کے فرائض ہیں وہ انہیں خوش اسلوبی سے ادا کرے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ معاشرے کو خوشگوار اور محبت بھرا بنا سکتا ہے۔ الغرض مرد بیٹا ہے تو دل کا سکون ہے، بھائی ہے تو محافظ ہے، شوہر ہے تو بہترین ساتھی، باپ ہے تو شرافہ شفقت و محبت ہے۔ تو بہرحال یہ چند رشتے میں نے آپ کے سامنے بتلائے کہ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر، اس میں ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے کردار کو نہیں سمجھیں گے معاشرے کے اندر تو حقیقت میں اپنی ذمہ داریاں ہم نہیں نبھا پائیں گے، اور جب ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو پھر معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں اور ذمہ دار ہے، اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں کی ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، اور اسی طریقے سے وہ ماں ہے تو بچوں کی جیسے دیکھ بھال کر رہی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہے، تو اسی طریقے سے گھر میں اور جو دیگر رشتہ داریاں ہیں اس کا بھی خیال کرے گی۔ بیوی ہے تو شوہر کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، شوہر کے گھر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی عزت و ناموس کی وہ حفاظت کرے گی، شوہر کا مال فضول خرچی میں نہیں لگائے گی، اسراف نہیں کرے گی، اس کے گھر کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ بیٹی ہے تو والدین کی خدمت کرے، شادی سے پہلے بھی جب وہ ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے اور شادی کے بعد بھی وہ والدین کو بھولے نہ۔ والدین کی خدمت میں اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ والدین دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، وہ چاہے تو اس کو باقی رکھے اور چاہے تو ضائع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اس کا رب اس سے راضی ہے، رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخطہما، کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اللہ رب العالمین اس کا اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو رب العالمین اس کا اس سے ناراض ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے یکساں طور پر یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دادی ہے تو پوتے اور پوتیوں کی تربیت کرے، بہو اور بیٹی کے ساتھ وہ ایک اچھا تال میل بنا کر کے رکھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دادی ہے تو نانی کے بھی کردار میں ہے، کبھی نواسے آ گئے تو پوتوں کی طرف توجہ نہ ہو، دونوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے اپنی رشتہ داریوں کے اندر۔ اسی طریقے سے کوئی نند اور بھابھی کا رشتہ ہے تو دیکھیں وہ بہن کہ جو میرے بھائی کی شریک حیات ہے اس سے ہمیں کیوں لڑنا ہے، اس سے ہمیں جھگڑا کیوں کرنی ہے، وہ میرے بھائی کی لائف پارٹنر ہے۔ تو اپنے بھائی سے اگر وہ محبت کرتی ہے تو بھابھی کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا معاملہ کرے۔ اگر وہ اپنے بھائی سے لڑائی کرنا پسند نہیں کرتی ہے تو اپنے بھابھی سے بھی کیوں لڑائی کرے گی، کیونکہ وہ اس کے بھائی کی شریک حیات ہے۔ اگر کوئی نند اپنے بھابھی کی عزت کرتی ہے تو اس کا گویا کہ اپنے بھائی کی عزت کر رہی، تو آپس میں تال میل دونوں کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھابھی ہے تو نند کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کی شوہر کی بہن ہے۔ اگر وہ اس سے لڑے گی جھگڑے گی تو اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس کی عزت و تکریم میں کمی واقع ہوگی۔ تو یہ تمام جو رشتہ داریاں ہیں نا، یہ حقیقت میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی اعتبار سے اپنے کردار کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے معاملات ہیں، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، بھائی باپ کسی کے پاس بیٹی ہوگی، کسی کے پاس بیٹا ہوگا، تو اگر بیٹی ہے تو اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی شادی میں آسانی، اور اگر بیٹا ہے تب بھی۔ عورتیں اگر ہمارے گھروں کی چاہ لینا تو شادی بیاہ میں جو مشکلات ہیں، دنیا بھر کے رسم و رواج ہیں اور جو دنیا بھر کی چیزیں، اس میں کمی واقع ہوگی۔ رشتہ داری کے نام پر جو دنیا بھر کی تلاش، 4 سال تک بہو نہیں مل رہی ہے، جا کر کے اس کی ہائٹ کیا، اس کی قد کیا، اس کا ناک، اس کا کان، اور نعوذ باللہ اس کے اندر بلا وجہ کے عیوب پیدا کرنا۔ ہر خاتون کو اگر کوئی بہو تلاش کرنے گئی، بھابھی تلاش کرنے گئی ہے اور وہ دنیا بھر کی جو عیوب نکالتے ہیں، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کہا کہ میں نے اچھے سانچے میں انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور ہم اس کو بدصورت قرار دیں، 50 لڑکیاں دیکھیں اور رشتہ نہ طے ہو، تو پھر جان لیجئے کہ یہاں ناانصافی اور عدل نہیں ہے، یہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو آئیڈیل مان کر کے یہاں پر رشتے کی تلاش نہیں ہو رہی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟
بھائی ہمارے 3 بھائی ہیں 2 بھائی ہیں، اتفاق سے جوائنٹ فیملی کے سسٹم کا حصہ ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر ماحول کو تناؤ والا نہ بنائیں، گھروں کے اندر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے درمیان اختلاف ہو اور پھر ان کے شوہروں کے درمیان اختلاف ہو۔ ایسی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک بات کہہ کر کے، گھروں میں بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خاص طور پر خواتین کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ ناک بنانا اور اس کو ناپسندیدگی سمجھنا، بھائی تم بھی تو ایک بیٹی ہو، تو اگر کسی بیٹی کی پیدائش پر تمہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے تو تمہارا وجود پھر کیسے تمہارے لیے گوارا ہے؟ یہ چیز غلط ہے۔ دادی کو، نانی کو یا کسی کو بھی اس کی خوشخبری دی جائے تو چہرہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت اور نعمت مان کر کے اسی طریقے سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے جیسے بیٹوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی انہی چند باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں اپنے کردار کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسی کے مطابق اپنی ذمہ داری ہم سب کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پرامن بنائے اور امن و محبت اور سکون کا گہوارہ بنائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، خاص طور پر اہل فلسطین جو بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اس وقت سرزمین فلسطین اور خاص طور پر غزہ کا جو علاقہ ہے، پچھلے 2.5-3 سالوں سے یا 2 سالوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی یعنی کسی کو یوں ہی ظلمن نعوذ باللہ کسی نے مار دیا، ان کے لیے اس میں اجر ہے، یقیناً شہادت کا مقام ہے ان کے لیے، لیکن آج وہ معصوم بچے بھوکے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے آج ہم کھا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے بہت زیادہ موجود ہے، الحمدللہ کوئی جنگ اور خوف والی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی اہل فلسطین پر رحم فرمائے، رب العالمین ان بھوکوں کو کھلائے، کیونکہ کھلانے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو اور جان مال کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اے اللہ تو ہی ان کے لیے کافی ہو جا، سب کے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن سکون کو اے اللہ برقرار رکھ، اے اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جو بھی اختلاف اور شدت اور کسی طریقے کی نفرت چاہتے ہیں، رب العالمین تو ان کے مکر و فریب کو ان کے اوپر لوٹا دے۔ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، جو قرض کی زندگی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔